سے بڑا ذکر ہے، اور یہی وہ ذکر ہے جس کے اندر آدمی کے ایمان کے اندر طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے، امت کا غم پیدا ہوتا ہے، امت کا درد پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ایک ہونے کو امت کے اندر بولا جاتا ہے۔ آج دنیا میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں اور جتنے بھی حالات ہیں اور جتنی بھی تکالیف ہیں، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اللہ کو بولنا چھوڑ دیا۔ مخلوق کے خوب چرچے ہوتے ہیں، حکومت کے خوب چرچے ہوتے ہیں، طاقتوں کے، دنیا کی مادی طاقتوں کے خوب چرچے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی طاقت اور اللہ سے ہونے کا کوئی چرچا نہیں ہوتا ہے کہ اللہ سے ہونے کو امت کے اندر بولا جائے۔ اور اسی وجہ سے آج امت پریشان ہے، امت خوف زدہ ہے، امت ڈری ہوئی ہے، اسی وجہ سے کہ جب اللہ کا خالق اور مالک کا خوف نکل گیا، اللہ سے ہونے کا یقین نکل گیا، تو مخلوق کا خوف دلوں کے اندر داخل ہو گیا، مخلوق کا خوف دلوں کے اندر داخل ہو گیا۔ اس لیے اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود مسلمان پریشان ہیں، کیوں؟ کہ اللہ کی طاقت کا اندر سے یقین نہیں کہ اللہ کرنے والے، اسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ دکان سے، رکے پیسے سے، طاقت سے، بینک بیلنس سے، جائیداد سے، کھیتی سے، یہ سب اسباب ہیں۔ ان اسباب کے پیچھے ہمارے کاموں کا بننا یہ یقینی نہیں ہے، کاموں کا بننا یقینی نہیں ہے۔ اسی چیز کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے دلوں میں راسخ کیا تھا، پیدا کیا تھا۔ یہ بڑی بڑی طاقتوں سے وہ خوف زدہ نہیں ہوتے، اور دنیا کی ساری طاقت ان کے نزدیک ایک مچھر کا پر تھا، مکڑی کا جالا تھا۔ سپر پاور جتنے بھی تھے سب مکڑی کے جالے کے برابر تھے۔ ایک موقع کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی علیہ السلام کے ساتھ میں جمع تھے۔ قرآن نے جس کو بیان فرمایا ہے کہ صحابہ کا یقین کیا تھا، صحابہ کے دل کے اندر اللہ سے ہونے کی جو طاقت تھی وہ کتنی بڑی تھی۔ صحابہ جمع ہیں اور دشمن آپ کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے مشورہ کر رہے ہیں کہ آج تو صحابہ کو، نبی علیہ السلام کو مٹا دیا جائے گا، نعوذ باللہ ختم کر دیا جائے گا۔ اور کسی خبر دینے والے نے خبر دی جس کو قرآن میں کہا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، فاخشوهم فزادهم ایمانا، اور کیا کہا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آپ نے کیا خبر دی کہ لوگ بہت سارے آپ کو مٹانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ختم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور تم ان سے ڈرو، تم اپنا راستہ بدل دو، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ پڑھنا قرآن کریم کے اندر جس کا ترجمہ جو بیان کر رہا ہوں میں، اس کی تفسیر کو آپ اٹھا کر کے دیکھیے، پتہ چلے گا کہ صحابہ کا اور نبی علیہ السلام کا اللہ سے کیسا گہرا تعلق تھا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ تم ان سے ڈرو، یہ تمہیں مٹا دیں گے۔ تو کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اور جب یہ بات ان کو کہی گئی کہ تم ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان کمزور ہونے کی بجائے اور ایمان بڑھنے لگا، فزادہم ایمانا، ان کے ایمان کے اندر بڑھوتری ہو گئی، اور اللہ نے ان کے یقین
بال بھی دکھا نہیں کیا، ایک بال بھی دکھا نہیں ہوا، اور بجائے تکلیف اور حالات آنے کے نعمتوں سے مالا مال ہوئے، نعمتیں بھی فانقلبوا بنعمت من اللہ، فانقلبوا بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ میں واپس لوٹے۔ اور شیطان ڈراتا تھا، کیا کہتا تھا کہ تم ان سے ڈر جاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ، دشمن تمہیں مٹا دے گا۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، آگے قرآن میں اللہ نے فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، کہ شیطان کا کام ہوتا ہے اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، تم ان سے نہ ڈرو، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اللہ کہتے ہیں مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم پکے مومن ہو، اگر تم پکے مومن ہو۔ تو بزرگوں کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ صحابہ کے ایمان کی سطح، اگر کچھ ان کا تھوڑا سا حصہ بھی اگر ہمیں مل گیا اور اللہ سے تعلق ہمارا بن گیا تو دنیا کے حالات ہمارے لیے کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی غیبی نصرت، اللہ کی غیبی مدد یہ ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ، اللہ ہماری ضرور مدد کرے گی۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس محنت کو صحیح ترتیب کے ساتھ کے اندر کریں اور اس محنت سے اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، اور ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، اللہ سے مضبوط ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر ایمانی طاقت اور قوت پیدا فرمائیں گے، اور پھر وہی ایمان ہمیں اعمالوں کے اوپر آٹومیٹک کھڑا کرے گا۔ آج ہمارے اعمال کیوں سست ہیں؟ نمازوں میں کیوں جان نہیں ہے؟ ذکر میں اور تلاوت میں مزہ کیوں نہیں آتا ہے؟ اور آخرت کی فکر کیوں نہیں ہے؟ قبر میں جانے کی تیاری کیوں نہیں ہے؟ کہ اوپر سے ہمارا جو مین انجن ہے اس کے اندر کمزوری ہے، اس کے اندر کمزوری ہے، اور جب اندر سے ہمارا انجن مضبوط ہوگا تو پھر فرائض تو فرائض، تہجد بھی آدمی کی نہیں چھوٹے گی، نوافل بھی نہیں چھوٹے گی، نوافل بھی نہیں۔ ہم یہ جو مقامی کام کرتے ہیں، یہ مقامی کام صرف اس لیے نہیں ہے کہ مقامی کام کیا جائے، مقامی کام کیا جائے، اور ہمارے بڑوں نے کہا ہے، ہمارے بزرگوں نے کہا ہے اس لیے مقامی کام ہمیں کرنا ہے، مشورہ، دو تعلیم، 2 گز، 2.5 گھنٹے اور 3 دن، بلکہ یہ مقامی کام کا مقصود یہ ہے کہ فرائض زندہ ہو۔ جتنے بھی دعوت کے اعمال ہیں، اعمال دعوت، یہ فرائض کو زندہ کرنے کے لیے، فرائض کو زندہ کرنے کے لیے، اور عام طور پر بزرگ اللہ معاف فرمائے، جب کام کو سمجھا نہیں، سیکھا نہیں، کام کے کچھ نیز سے واقف نہیں ہوئی، تو آج بزرگوں مقامی کام کرنے کے باوجود بھی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، مقامی کام کرنے کے باوجود بھی ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، حالانکہ مقامی کام گشت ہو، تعلیم ہو، مشورہ ہو، ملاقاتیں ہو، 2.5 گھنٹے ہو، 3 دن ہو، یہ تو فرائض کو زندہ کرنے کے لیے ہے، یہ اصل دین نہیں ہے، دین تو ابھی بہت باقی ہے، بہت آگے جانا ہے۔ اس لیے بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے بزرگوں کہ ایک ساتھی دوسرے گز پہ پہنچ جاتا ہے لیکن فجر کی نماز میں نہیں ہوتا ہے، فجر کی نماز کے اندر نہیں ہوتا ہے، اور سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی، سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی،
اور نماز کے بغیر ہمارا کوئی کام آسان ہونے والا نہیں ہے۔ اور آج اس کو بولنا بھی چھوڑ دیا، نماز کے تذکرے کو بھی اپنی مجلسوں کے اندر بولنا چھوڑ دیا، نماز کے فضائل کو بولنا چھوڑ دیا کہ نماز پڑھنے پر کیا ملے گا اور نماز چھوڑنے کے اوپر کیا نقصان ہوگا۔ اس لیے کام کو سمجھے، سیکھے، اور کام کے ذریعے سے جو چیز مقصود ہے، فرائض کا زندہ کرنا، سنتوں کا زندہ کرنا، شریعت کا زندہ کرنا، قرآن کی تلاوت کا زندہ کرنا، ذکر و اذکار کا زندہ کرنا، دینی شوق کا زندہ کرنا، یہ حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یہ ضروری ہے۔ اور اللہ رب العزت کثرت عمل کو نہیں چاہتے کہ بندہ بہت زیادہ عمل لے کر کے آئے، بہت زیادہ عمل لے کر کے آئے، بلکہ اللہ کو احسن عمل مطلوب ہے۔ اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یوں نہیں کہا کہ تم میں کون زیادہ عمل کرتا ہے، کون زیادہ عمل کرتا ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ یوں کہا تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ احسن عمل مطلوب ہے اس کام کے ذریعے سے کہ بھائی ہماری جماعتیں 10 جا رہی ہیں، 15 جا رہی ہیں، چلے کی اتنی جا رہی ہے، 4 بجے کی اتنی جا رہی ہے، انجم کی اتنی جا رہی ہے، مستورات کی اتنی جا رہی ہے، لیکن اس کے ذریعے سے جو ہمیں نفع ملنا چاہیے اور جو حاصل ہونا چاہیے وہ کیا مل رہا ہے، وہ کیا مل رہا ہے۔ اس لیے تعداد مطلوب نہیں ہے، کام میں تعداد مطلوب نہیں ہے، بلکہ اگر ہماری مسجد میں، ہمارے محلے میں اگر کچھ ساتھی بھی ایسے تیار ہو گئے کہ جن کا تعلق اللہ سے صحیح معنوں کے اندر پیدا ہو گیا تو ہماری بستی کا ایک بہت بڑا کام ہو جائے گا، ہماری بستی کا ایک بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ اس لیے اس چیز کو ہم اپنے سامنے رکھیں، مقامی کام کو اس لیے کرنا ہے تاکہ ہمارے اندر عملوں کا شوق پیدا ہو جائے۔ مقامی عمل کر رہے ہیں لیکن تکبیر اولا چھوٹ رہی ہے، مقامی عمل کر رہے ہیں لیکن صحیح معنوں کے اندر معاشرہ میں جیسے رہنا چاہیے ویسے نہیں رہتے ہیں، اخلاقی لائن خراب ہے، معاملات کی لائن خراب ہے۔ یہ 6 نمبر جو بتلائے جاتے ہیں، ایمان، نماز اور علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت، دعوت اللہ، اس کو بھی بار بار بولے، اپنی مجلسوں کے اندر اس کا مذاکرہ کرے، اپنے عمومی گشت کے اندر بھی 6 نمبر کو بولے۔ آج اس کو بولنا بند کر دیا، پہلے نمبر کو بولا جاتا ہے اور آخری نمبر کو بولا جاتا ہے، ایمان کو بولا جاتا ہے اور آخر میں دعوت اللہ کو بولا جاتا ہے، باقی نماز، علم و ذکر، اکرام، اخلاص، ان تمام چیزوں کو باقاعدہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اور جب یہ چیز نہیں بولی جائے گی تو پھر زندگیوں میں کیسے آئے گی، زندگیوں کے اندر کیسے آئے گی، نماز کی حقیقت کیسے آئے گی، علم کا شوق کیسے پیدا ہوگا، اللہ کا دھیان کیسے پیدا ہوگا، اچھے اخلاق کیسے پیدا ہوں گے، اچھے معاملات کیسے پیدا ہوں گے، اچھا معاشرہ کیسے پیدا ہوگا، اللہ کی رضا کیسے آئے گی، اللہ کی خوشنودی کیسے آئے گی۔ پھر آدمی دنیا کے لیے کام کرے گا، دنیا کے لیے، شہرت کے لیے، دکھلاوے کے لیے کہ میں بڑا ہو جاؤں اور لوگ مجھے بڑا کہیں، عاجزی ختم ہو جائے گی، انکساری ختم ہو جائے گی، اور اخلاص کے بغیر بزرگ دوستوں دنیا میں کام وجود میں نہیں آئے گا، فتنے وجود میں آئیں گے۔ اخلاص کے بغیر کام وجود میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے خوشحالی ہے اخلاص والوں کے لیے کہ وہ ہدایت کے چراغ ہیں جس کی وجہ سے بڑے بڑے فتنے ختم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑے بڑے فتنے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ایک آدمی اللہ کی رضا کے لیے کام کرے گا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میں مقامی کام کر رہا ہوں، میں 4 مہینے میں جا رہا ہوں، میں چلے میں جا رہا ہوں، میں 3 دن میں جا رہا ہوں، گھر کی تعریف کر رہا ہوں، مرکز پر پابندی سے جا رہا ہوں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، لوگ میری تعریف کریں یا نہ کریں،
لوگ مجھے اچھا کہیں یا نہ کہیں، اللہ کی رضا مقصود ہو تو پھر بڑے بڑے فتنے دب جاتے ہیں۔ ورنہ دوستو اللہ معاف فرمائے کہ اگر اللہ کے لیے کام نہیں ہوتا ہے، دنیا والوں کے لیے کام ہوتا ہے، تو ایک وقت یہ آتا ہے کہ آدمی لوگوں کو دیکھتے دیکھتے مایوس ہو کر کے بیٹھ جاتا ہے، مایوس ہو کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے اخلاص کے ساتھ کے اندر عمل کو کیا جائے، اس لیے اس کے لیے کہا جاتا ہے، اس کو بولا جاتا ہے، بولا جائے۔ جماعتوں کے اندر بھی 3 دن میں 40 دن میں ہم جائیں تو ہمارا جو تعلیم کے 3 حصے ہیں اس کے اندر سے ایک حصہ 6 صفات کا مذاکرہ، اس میں بھی صرف بیان نہ ہو بلکہ 6 صفات کو بولا جائے، ہر ساتھی 6 صفات کو بولے تو وہ صفات زندگیوں میں آئے گی۔ ایمان، نماز، علم و ذکر، اکرام، اخلاص۔ ورنہ بزرگ دوستو کام تو ہوگا اور کام ہوتا رہے گا، جو نتائج نکلنے چاہیے اور اس کے ذریعے سے جو نفع ملنے چاہیے وہ نفع نہیں ملیں گے، وہ نتائج نہیں نکلیں گے۔ اس لیے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی یہ بہت ضروری ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمی ایسے ہوں گے کہ جن کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، حالانکہ بڑے بڑے کام کیے ہوں گے، بڑے بڑے کام کیے ہوں گے، ایک سچی، ایک شہید اور ایک عالم، جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے لیکن دنیا کے لیے کہ مجھے لوگ بڑا سخی کہے اور مجھے لوگ علامہ کہے اور مجھے لوگ مجاہد کہے کہ میں نے اللہ کے راستے میں بہت قربانی دی، بہت کچھ لگایا، لیکن دل میں اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، دنیا والوں کو دکھلانا مقصود تھا، تو کل قیامت کے دن اس کو گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے 6 صفات کا مذاکرہ ہماری مجلسوں میں ضروری ہے، اور سب سے اہم فریضہ نماز، جس سے آج امت کا اکثر فیصد طبقہ غافل ہے، یہ نماز 100% ہماری زندگیوں میں آ جائے، ہماری مسجد 100% آباد ہو جائے، 100% آباد ہو جائے۔ اور جب تک مسجد آباد نہیں ہوگی وہاں تک اللہ کی مدد ہی نہیں آئے گی، اللہ کی طرف سے مدد ہی نہیں آئے گی۔ اس لیے مسجدوں کو آباد کرنا اور اس کو آباد کرنے کی محنت کے اندر لگنا یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ کے اندر ہم اس کام کو کرتے کرتے ہم اپنے آپ کو نہ بھول جائیں، اپنے آپ کو نہ بھول جائیں، اپنے گھر والوں کو نہ بھول جائیں کہ ہمارا محلہ پورا ہمارے تابع بن کر چلتا ہے، لیکن میرا گھر میرے تابع نہیں ہے، میرے بچے میرے تابع نہیں ہیں، میری اولاد میرے تابع نہیں ہے۔ یہ محلے کی تو خوب فکر کر رہے ہیں، ارد گرد بستیوں کی فکر کر رہے ہیں، لیکن میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیا ماحول ہے، اس کا فکر نہیں ہے، تو ہماری تبلیغ ادھوری ہے، تبلیغ ادھوری ہے۔ اس لیے اس محنت کے ذریعے سے سب سے پہلے بنیادی جو چیز ہے اپنی ذات اور اپنا گھر، اور یہ قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تبلیغ کس طریقے سے کی، محنت کس طریقے سے کی، کام کس طریقے سے کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں سب سے پہلے ایمان والوں سے یہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو سب سے پہلے ہمارا گھر ہے، کہ ہمارے گھر میں دینی ماحول ہے یا نہیں، نمازیں زندہ ہے یا نہیں، تعلیم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، یا ہمارے گھر میں دنیا کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اگر بزرگوں ہم نے اپنے گھر کی فکر نہیں کی، مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
وہ تو اس زمانے میں ان کے انتقال سے پہلے انہوں نے یہ بات کہی تھی، لیکن آج کے فتنے کے زمانے کے اندر جو فتنے آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ فتنے تو ہمارے بڑوں نے دیکھے بھی نہیں تھے۔ آج وہ بات روبہو ثابت ہو رہی ہے جنہوں نے یوں کہا تھا، اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، اے کام کرنے والوں، تم اپنے گھر کی فکر کرو۔ اگر تم نے اپنے گھر میں فکر نہیں کی تو تم اپنے گھر میں رہتے ہوئے بے گھر ہو جاؤ گے۔ اپنے گھر میں رہتے ہوئے بے گھر ہو جاؤ گے کہ ہمارے گھر کے اندر تعلیم نہیں، دینی مذاکرہ نہیں، اور ہمارے گھر کے اندر سنت اور شریعت کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، تو آج ہمارے گھر کے اندر ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے گھروں کے اندر یہود و نصارہ کے طور و طریق کو داخل کر لیتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی، اور گھروں میں آٹومیٹک بے دینی آ رہی ہے، اولاد قبضے سے باہر جا رہی ہے۔ پھر آدمی سوچتا یہ کرتے تو یہ ہوتا، یہ کرتے تو یہ ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ گھر میں تعلیم نہیں تھی، گھر میں دین نہیں تھا، ہم نے باہر کی خوب فکر کی، اپنے محلے کی خوب فکر کی، لیکن اپنے گھر کی فکر نہیں کی، اپنے اولاد کی فکر نہیں کی۔ گھر پر گئے، پوچھا نہیں اپنی اولاد سے کہ تم نے آج نماز پڑھی یا نہیں پڑھی۔ بچہ کام پر نہیں گیا ہے تو آدمی گھر پر ڈانٹتا ہے کہ آج کام پر کیوں نہیں گیا، آج 500,000 ملنے والے تھے کیوں نہیں ملے۔ گھر پر اس کی نگرانی کی جاتی ہے کہ آج دکان کھولی تھی کہ نہیں کھولی تھی، آج نوکری کے اوپر گئے تھے یا نہیں گئے تھے۔ لیکن اگر فکر نہیں ہے تو اس چیز کی فکر نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی ذات، اور دوسرے نمبر پر ہمارا گھر، اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ تم اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ نبی سے فرمایا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دین سمجھاؤ۔ اور آج بزرگوں اللہ معاف فرمائے، آدمی اپنے رشتہ داروں میں ہی دین کی بات نہیں کرتا، باقی سب جگہ پر کرتا ہے۔ کہیں شادی بیاہ کا موقع آ گیا، کہیں موت میت کا موقع آ گیا، اب ادھر ادھر جانا آنا ہو گیا، تو دنیا کی ساری باتیں ہوگی، لیکن اپنے رشتہ داروں سے نماز تک کا پوچھا نہیں جائے گا، دین کا مذاکرہ بھی نہیں ہوگا، دین کا مذاکرہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ تیسرے نمبر پر ہمارے رشتہ دار ہیں، اور چوتھے نمبر پر اللہ نے فرمایا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر کا حق کیا ہے؟ ام القریٰ کے معنی بستی والے، ام القریٰ کے معنی بستی والے، کہ تم اپنی بستی والوں کی فکر کرو۔ جیسے مقامی کام ہے، ہمارا عمومی گشت ہے، یہ بستی والوں کے اوپر محنت ہے کہ بستی کے اندر دین زندہ ہو جائے، امت 100% دین پر چلنے والی بن جائے، اور امت راہ خدا کے اندر اپنی جان اور مال اور اوقات اور صلاحیتوں کو لگانے والی بن جائے۔ تو چوتھے نمبر پر فرمایا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى، اپنی بستی کی فکر کرو۔ اگر ہم نے بزرگوں اپنی بستی کی فکر نہیں کی تو آج جو دنیا میں بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے، ارتداد کا جو دور چل رہا ہے، وہ ارتداد کا دور اور وہ بے دینی کی آگ رفتہ رفتہ ہمارے بستی میں اور ہمارے گھروں تک پہنچے۔ اگر آج اس آگ کو نہیں بجھایا، بے دینی کی آگ کو آج نہیں بجھایا، تو پھر وہ بجھانے کا موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس لیے اپنی بستی میں چلو پھرو محنت کے لیے، اپنی مسجد کے تقاضوں کو اول نمبر پر پورا کرو، اول نمبر کے اوپر۔ اور جب تک ہم اپنی مسجد کے اطراف میں نہیں چلیں گے، اپنے محلے کی مسجد کے اندر گشتوں کے اندر نہیں چلیں گے، ملاقاتوں میں نہیں چلیں گے، وہاں تک ہماری بھی تربیت نہیں ہوگی، ہماری بھی تربیت نہیں ہوگی۔ باہر کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں، لیکن اول نمبر پر اپنی بستی، کہ میں اپنی بستی کو 10 منٹ نہیں دیتا ہوں، میں اپنی بستی کو 15 منٹ نہیں دیتا ہوں، آدھا گھنٹہ نہیں دے رہا ہوں،
اور دوسری بستی کے اندر میں 2 گھنٹے دے رہا ہوں، 3 گھنٹے دے رہا ہوں، حالانکہ اول تو اپنی بستی کا حق ہے۔ متکلم میں جو بڑے ساتھی ہیں اور اسی طریقے سے پرانے ساتھی ہیں وہ چلتے ہیں تو بستی کے اندر ایک اثر پڑتا ہے گستوں کے اندر، اور بستی میں نئے نئے ساتھی جاتے ہیں تو پھر اس کا جو اثر پڑنا چاہیے وہ اثر نہیں پڑتا ہے۔ اس لیے بستی کے اندر پرانے ساتھی، کام کرنے والے ساتھی اپنی بستی کے اندر اول نمبر کے اوپر چلے اور قربانی کی سطح کو بڑھائے، بستی کے اندر آگے بڑھے، کیونکہ جب بستی میں ہم چلیں گے تو اس کے ذریعے سے ہمیں خود کو فکر پیدا ہوگی کہ ہمیں کیسے رہنا چاہیے، ہمیں کیسے رہنا چاہیے۔ جیسے ایک جماعت باہر جاتی ہے، باہر دوسرے اسٹیٹ کے اندر جاتی ہے، دوسرے شہر کے اندر جاتی ہے، جہاں کوئی جان پہچان نہیں ہوتی ہے، کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، وہاں محنت کر کے کتنی چلے اور 4 مہینے کی اور 3 دن کی جماعتیں بنا لیتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اپنی بستی کو ڈراؤ، اور پھر فرمایا وَمَنْ حَوْلَهَا، پھر اس کے ارد گرد والے کی فکر کرو، پھر اس کے ارد گرد والے، اس سے مراد دوسرا گشت ہے کہ ہم اپنے پڑوس میں دوسرا گشت کرتے ہیں، ارد گرد جو محنت کرتے ہیں، یہ دوسرا گشت گویا کہ ہم کر رہے ہیں، ارد گرد محنت کر رہے ہیں کہ اپنی بستی کی فکر، اپنی فکر، اپنے گھر کی فکر اور اپنے اڑوس پڑوس کی فکر، تو پھر امت کے اندر ایک دینی فضا قائم ہوگی، اور پھر جو صحیح معنوں میں دین مطلوب ہے اور مقصود ہے وہ امت کے اندر دین زندہ ہوگا۔ اس لیے اللہ نے جو یہ کام دیا ہے، جو محنت دی ہے، اس کو ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں اور اس کو اپنا مقصد سمجھے، اور تقاضے جو بھی آئے اس کے اندر ہم اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ اللہ کے دین کی محنت کے لیے ہماری جان کا قبول ہو جانا، ہمارا مال کا قبول ہو جانا، ہمارا وقت کا قبول ہو جانا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے، بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ اور اللہ رب العزت ہماری جان اور مال اور وقت کے لگانے کی بنیاد کے اوپر کیسے کیسے لوگوں کو ہدایت دیں گے اور دین کے ہیرے بنائیں گے، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ابھی امت کے اوپر، امت کے حال کے اوپر رحم کھانے کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ فتنوں کا بڑا زمانہ چل رہا ہے، آئے دن فتنے بڑھ رہے ہیں بجائے کم ہونے کے، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طریقے سے فتنے آ رہے ہیں، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طریقے سے، اور پیارے آقا علیہ السلام کی پیشن گوئی ہے، پیارے آقا علیہ السلام کی پیشن گوئی ہے، ستکون فتن کقطع اللیل مظلما یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا ویبیع دینہ بارض من الدنیا، کہ اندھیری رات میں جیسے آدمی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا کرے، ایسے فتنے کے زمانے کے اندر آدمی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیسے اپنے ایمان کو بچائے، کیسے اپنے دین کو بچائے۔ آدمی گھر کے اندر اپنے محفوظ نہیں ہے۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ باہر فتنے تھے، اب تو گھروں میں بھی فتنے آ گئے کہ آدمی صبح کو مومن ہے، شام کو کافر ہے، شام کو مومن ہے تو صبح کو کافر ہے، اور دنیا کے عوض میں اپنے دین کو فروخت کر دیتا ہے، بیچ دیتا ہے۔ کہ دنیا بس آ رہی ہے کہ نہیں، دنیا کہاں سے آ رہی ہے؟ دنیا کمانے کے چکر کے اندر آدمی اپنے دین کو بھول جاتا ہے۔ حالانکہ دنیا کی محبت اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے کے اندر زیادہ ہے، اور دنیا کی محبت اللہ کے دین کی محنت کے مقابلے کے اندر زیادہ ہے، تو یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے، اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں 8 چیزوں کی محبت ستاتی ہے، اور یہ 8 چیزوں کی محبت
دین کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے اندر رکاوٹ بنتی ہے، دین پر چلنے کے اندر آڑ بنتی ہے، تو پھر تم اللہ فرماتے ہیں کہ انتظار کرو کہ میں اب میری طرف سے کچھ عذاب بھیج دوں۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ عام طور پر آدمی کو دین کے راستے میں کیا چیزیں ستاتی ہیں کہ میں اللہ کے دین کی محنت کے لیے جاؤں گا تو میرے باپ کی محبت چھوڑنا پڑے گا، اپنی اولاد کو چھوڑنا پڑے گا، اولاد کی محبت، وَإِخْوَانُكُمْ اپنے بھائیوں کی محبت، چوتھے نمبر پر فرمایا اپنی بیوی کی محبت، وَأَزْوَاجُكُمْ، پانچویں نمبر پر وَعَشِيرَتُكُمْ اپنے خاندان کی محبت، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور مال کی محبت، کہ مال کی محبت کہ میں 4 مہینے میں جاؤں گا، میں چلے میں جاؤں گا، میں بیرون میں جاؤں گا، اتنا خرچہ ہوگا، اتنا خرچہ دینا پڑے گا اور پھر اتنے دن کاروبار بند رہے گا تو اتنا بڑا مال میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا آدمی کو دھندے کی محبت ستاتی ہے، جو بزنس میں لگا ہوتا ہے، جو عہدے میں ہوتا ہے، جو کاروبار میں، جو ڈگری میں ہوتا ہے، اس کی محبت آدمی کو ستاتی ہے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور 8ویں نمبر پر آدمی کو اپنے عمدہ اور عالیشان بنگلوں اور ایئر کنڈیشن کمروں کی محبت ستاتی ہے کہ مجھے اس کو چھوڑنا پڑے گا، اور اس کی وجہ سے آدمی پیچھے ہٹتا ہے، قربانی کے اندر پیچھے ہٹتا ہے۔ حالانکہ یہ جن چیزوں کی محبت کے اندر آدمی اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہے، یہ چیزیں ہمیشہ ساتھ دینے والی نہیں ہیں، ایک دن چھوڑنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان تمام چیزوں کو سمجھا تھا اور اپنے آپ کو دین کے تقاضوں کے اوپر لبیک کہا تھا۔ اس لیے صحابہ کے دلوں میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اگر کسی چیز کی محبت ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی اور دین کی محبت ہے۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے اندر بہت سارے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین شہید ہوئے، بہت سارے زخمی ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی تکلیف پہنچی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنگ کے بعد کے اندر حضرت ابو طلحہ سے کہا کہ تم جاؤ سعد بن ربیع کو تلاش کرو، وہ کہاں پر ہیں، زندہ ہیں یا شہید ہو گئے ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرنے کے لیے گئے، آپ کو شہیدوں کے اندر تلاش کیا، شہداء کے اندر آپ نظر نہیں آئے، پھر آپ نے زندوں میں تلاش کیا، آپ نظر نہیں آئے، پھر آپ نے زخمیوں کے اندر تلاش کیا تو بہت سارے قریباً 70 آدمی زخمی پڑے ہوئے تھے، اور ان زخمیوں کے نیچے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 سے زیادہ زخموں کے اندر چور پڑے ہوئے تھے اور جسم سے لہو نکل رہا تھا، خون نکل رہا تھا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اندر سے نکالا، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سعد آپ کو سلام بھیجا ہے، آپ کو سلام بھیجا ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ اللہ کے نبی نے سلام بھیجا ہے تو زخمی شیر کی طریقے سے ایک دم کھڑے ہو گئے، حالانکہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، خون نکل چکا تھا، ایک دم کھڑے ہوئے کہ نبی نے مجھے سلام کہا ہے، اور پھر واپس لڑ کھڑا گئے اور گر گئے۔ واپس کھڑے ہونے کی تمنا نہیں، واپس کھڑے ہونے کی کوئی طاقت نہیں تھی کہ واپس کھڑے ہو سکے۔ اسی وقت حضرت سعد بن ربیع نے یہ فرمایا ابو طلحہ سے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ سے ایک بات
کہہ رہا ہوں. نبی کا انہوں نے سلام دیا اور پھر انہوں نے کہا اے ابو طلحہ میں دنیا سے جا رہا ہوں, آخری وقت ہے, سکرات کا عالم ہے اور جسم میں طاقت نہیں ہے کہ کھڑے ہو. اس وقت سعد ابن ربیع نے ابو طلحہ سے فرمایا کہ میرے انصار کے لوگوں کو جمع کرنا اور ان لوگوں کو جمع کر کے یوں کہنا کہ سعد ابن ربیع نے یہ پیغام دیا ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے اگر نبی کو کوئی تکلیف پہنچی اور نبی پر کوئی آنچ آئی اور نبی دنیا سے آنچ اور تکلیف کے بعد دنیا سے چلے گئے تو کل قیامت کے دن تمہارا کوئی عذر نہیں چلے گا, تم اپنے سردار کے پاس میں جواب نہیں دے سکو گے, اپنے سردار کے پاس میں جواب نہیں دے سکو گے. تو حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی اور پھر یہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام سے فرما دینا کہ میں نے جو الفاظ کہے وہ نبی سے فرما دینا. ابو طلحہ نے جا کر کے نبی علیہ السلام سے حضرت سعد ابن ربیع کے یہ الفاظ اور یہ کلام جو ہوا وہ سنایا. اللہ کے نبی نے ان کو دعا دی اور یوں کہا کہ ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے یوں کہا کہ اللہ تو ان کو اپنی رحمت کے اندر ڈھانپ لے, حضرت سعد کو اپنی رحمت کے اندر ڈھانپ لے. کہنے کا مقصد یہ کہ سعد ابن ربیع نے اس وقت ابھی دنیا سے جاتے وقت اگر کسی چیز کی فکر کی تو اپنے نبی کی فکر کی, اپنی بیوی بچے کی فکر نہیں کی, اپنے گھر والوں کی فکر نہیں کی, بلکہ نبی کا کیا حال ہے اور تمہارے ہوتے ہوئے نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, نبی کا دین دنیا کے اندر عام اور تام ہو. یہ فکروں کے ساتھ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دنیا سے دین کی محنت کرتے کرتے روانہ ہوئے. بزرگوں وہی دین کی محنت آج ہم تک پہنچی ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ اس محنت کو لے کر کے کھڑے ہو اور امت میں اس محنت کو پہنچائے اور اپنی جان اور مال کو اللہ کے راستے کے اندر ہم قربان کریں تاکہ ہمارے ایمان اور اعمال کے اندر اور ہمارے دین کے اندر ترقی ہو اور اللہ ہمیں دنیا آخرت میں کامیاب کرے. تو اس کے لیے بتاؤ ابھی ہمارے سامنے تقاضا ہے 4 مہینے کی جماعتیں جا رہی ہیں, تو کون ساتھی 4 مہینے کے لیے تیار ہے؟